میرے ڈاکٹر صاحب آپ کے منہ سے یہ بات کیوں کر لکھ لی؟ مگر یہ اس لیے لکھ لی کہ براہمنیکل کلچر نے ہریانہ کی کلچر کو قبضہ کیا ہوا ہے کہ کیا تو وہ گمان پر یہ فرض ہوگا کہ میں یہ نہیں کہتا اس کی کلا ہو رہی تھی، پھر ستبیر ماسٹر جی ہوں گے، پھر پہلے تو سیکنڈر رہا ساریاں، اور اس دن بھی سیکنڈ رہا، میں نے جو بتائی تھی پہلے تائیں اب یہ گوٹھا کاٹنے کا کام ہے تیرا، ہر بار گوٹھا کاٹا جا ہے، کٹنا ہی کٹوا ہوگا اپنا گوٹھا۔ پھر نہیں بولا بلا جب آپ والی گان لاگ جانے تو لوگ تو 2 منٹ میں لٹ مارتے ہمارا، آپ جس طرح کی بات کا ہو رہے ہیں مطلب جو طاقتور ہے اس کے خلاف لکھتے ہو آپ، جب ہم نے کتا گاڑی تو دوسری راجنی کے گانٹے ہیں کوئی، اور بات صحیح بات تھی اس کی۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پورا دیکھنا پڑے گا، ہم نے بھگت سنگھ ایسا سماج نہیں چاہتا تھا جس میں اتنی نا برابری ہو کہ بڑی آگاڑیاں، مطلب آپ یہ دیکھو لکشمی چند 6.5 فٹ رہا ہوگا، بالکل آپتی نہیں ہم نے اس پہ۔ باجے بھگت جو ہے 6 فٹا تو تھا، باجے بھگت آج کتا ہوتا میں نے بتا دوں، وہ گائکا کی راگنیاں میں نہیں سننیاں کی کوئی اچھا نہیں باجے بھگت کی، اور کچر کیسٹ میں نہیں باجے بھگت۔ کیوں ہے یہ ایسا کہ وہ بامن ہے کہ نائی؟ یہ سماج کا بٹوارہ جو ہے آج بھی اتنا ہی پہننا ہے جتنا بھیل کے ٹائم تھا، بھگت سنگھ نے نیتا ہے یہ بٹوارہ کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بٹوارہ اس طرح کا ٹوٹے کہ یہ جو ٹھیکیداری ہے دبنگ طاقتوں کی یہ ٹوٹنی چاہیے نا برابر۔ دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ سامپردائکتا پہ بھگت سنگھ نے کافی لکھا، اور میں مظفر نگر کے مدعے کو اٹھا کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھگت سنگھ سامپردائکتا نہیں چاہتا تھا ایسا مسلمان اور ہندو کا، اور یہ تو آپ تعجب مانو گے یا تو مہر سنگھ بھی نہیں چاہتا تھا، یہ صحیح بتا دوں۔ مہر سنگھ نے ایک قصہ لکھا کہانی ٹرن، اس میں ہندو لڑکا ہے اور مسلم لڑکی ہے۔ اس دور میں یہ تو ہے نہیں کہ بھگت سنگھ نہ وہ مہر سنگھ بھی گھنا وہ کوئی ایسا تھا، لیکن اس نے آخر میں دونوں کی شادی کروائی ہے، مارے نہیں ہوئے، مطلب ہندو مسلم ہوتے ہوئے بھی مہر سنگھ نے اپنے قصے میں مارے نہیں ہوئے، گرناٹی میں تو مار دیے ہندو مسلم مطلب وہ تو میں مظفر نگر کا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مظفر نگر جس دن رات میں ہو رہی تھی بات، تو فیس بک پر میرے ساتھ بحث ہوئی، ان لوگوں کی یہ آیا کہ 300 جاٹ مار گئے اور اٹھ لو اور کچھ نہیں رہ رہا۔ میں نے کہا بھائی وہ کت ہیں، اس کی ایویڈنس کہاں ہے؟ لاکے رہے میرا پاس ہے، میں نے کہا بھائی میرا نہیں دستی ہے بات کہ اس طرح سے ہو جائے گا، نہیں بولے نہ پکی ہے۔ میں نے فیس بک پہ ٹویا، وہ ابھی بھی ہے میرے پاس، کوئی چاہے تو آسٹریلیا میں کوئی ویب سائٹ ہے، اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 300 جاٹ مار دیے، 1000 گھر جڑا دیے، اور 12 ڈزن مندر جلا گئے گجرات میں، اور یہ پورا پرچارت کیا جا رہا ہے سارے کے۔ میں اس میں نہیں جاتا کہ وہ کیسے گھٹنا ہوئی کیسے نہیں، لیکن اگلے دن میں وہ ٹوڑ لا گیا ہوں 300 جاٹ مرے اور کی تھے، مطلب اگلے دن تو جاٹنے کا راز آ گیا ہوگا، پھر مسلمان تو بیچارے تمبوائے میں تھے، پھر تو وہ لاش کی تہیں آج تک بولا گنگا میں بھاجی، ٹھیک ہے بھاجی ہوں گی بھائی، مجھ سے بٹھا دے رہے مسلمان اڑے۔ دوسری ویب سائٹ پہ یہ تھا کہ یہ جو یہ 47 ہے، یہ رشیا میں 20-30 سال پہلے لاکھوں چین گن چوری ہوئی تھی، اور مسجدہ میں وہ چین گن اکٹھی کر رکھی تھی، اس سے ماری تھی لوگ۔ یہ سیکنڈ ویب سائٹ پر ایویڈنس ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب بھی کہنا چاہتا ہوں اس سے کہ وہ گھر-بار تو بچ رہے ہوں گے جن کا مانس گم ہو رہا ہے، کہیں پایا نہیں جو گنگا جی میں بہایا ہے وہ مسلمان، وہ آگے تو کہیں میڈیا کے سامنے کہ مارے گا، آستہ ہی نہیں پا لیا، وہ 300 کے کیا تو بتاؤں 7 مرے ہیں 8 جو اب تک کے مرے ہیں، باقی تو مسلم مارا گیا ہے سارا۔ میں بالکل نہیں کہتا کہ جاٹ بڑھنے چاہیے تھے، بالکل میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، نہ میں یہ کہہ رہا مسلمان بڑھنے چاہیے، لیکن جس طرح سے آج یہ طاقتیں جو ہمیں بانٹ کے رکھنا چاہتی ہیں، غیر برابری کی طاقتیں ہمیں بانٹ کے رکھنا چاہتی ہیں تاکہ راج کر سکیں، اور جو ہے ہم ڈھنگ سے اکٹھے ہو گئے مانگ نہ کر سکیں، ہماری بے روزگاری دور کرو۔ بھگت سنگھ نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ اس طرح سے ہندو مسلمان کا بٹوارا اس طرح سے دیکھا جائے، اس کے باقاعدہ سے لے
تو میں دو بات تو یہ کہنا چاہتا تھا. تیسری بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ 23 سال کی عمر میں بھگت سنگھ, میرے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا چکر پڑ گیا بھگت سنگھ. اس کا پورا اب یہ واگا بارڈر پہ گئے تو راستے میں جگہ میرا دھیان نہیں, اب اس کا میوزیم ہے بھگت سنگھ کا واگا بارڈر جانے سے پہلے, لدھیانہ سے آگے. وہاں ہم گئے تھے کہ وہ ڈائری اس کی اوریجنل دیکھی ہے جس میں اس نے لکھا ہوا ہے. کئی بار تو جو موجہ پہ پہلے نہیں لکھا بھی ہے کہ منہ نہ کہہ رہے ہو. وہ ڈائری ہم نے دیکھی ہے جس میں بھگت سنگھ نے لکھا وہ وہاں رکھی ہے. اور تعجب ہے کہ 23 سال کی عمر میں اتنی بات پڑ گیا, اتنی بات لکھ گیا, اتنا پورے سماج نے وہ سمجھ گیا. ہم تو گنے آگے جا رہی ہے, لیکن ہم تو میری یہ بنتی ہے بھائی یہ ذات گوت کے یہ جو جھگڑے ہیں آپس میں اور دوسرے مذہبی جھگڑے ہیں, یہ جو بانٹنے کے جھگڑے ہیں نا جنتا نے, بھگت سنگھ نہیں چاہتا تھا. یہ جس دن کٹھے ہو کر لڑیں گے اس دن تو ہم نے روپیاں تو 10 ہیں, ہم 90 ہیں. 90 بالمیکی میں بٹ رہا ہے, دوسری ذات میں بٹ رہا ہے, جاٹ میں بٹ رہا ہے, بامن میں بٹ رہا ہے, بڑھیا میں بٹ رہا ہے. بٹیرو وہ نمائش کرے جائیں گے 2-10 دینے میں. بھگت سنگھ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بٹا یوں جس دن اکٹھا ہو گیا 90 تو 10 تو ایک ایک بٹا ہوا ہے. 9 جنا کا ایک بٹا کو توپ کی ضرورت نہیں کہے کہ نہیں اوے پاٹ دیں گے بیچ میں کے ادھر. اگر یہ 90 اکٹھا ہو جائے, بھگت سنگھ جی چاہتا تھا کہ یہ اکٹھے ہوں 90 لوگ. اور آخری بات میں اپنی کہ بھگت سنگھ پر اور لکھی پرسوں میں لکھ رہا تھا تو بھگت سنگھ نے شادی نہیں کروائی اور ہم اس کو بہت غصے سے دیکھتے ہیں کہ بیاہ بھی نہیں کروایا. لیکن میرے دماغ میں تھوڑی سی وہ مطلب ہم نے یہ کیا سائنس میں اگر جو بھی چیز گھٹی ہے نا اس پہ کوشچن مارک نہیں لگاؤ تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میرے دماغ میں خام کھاگا دور اٹھا کہ بیاہ نہیں کرواؤ تھا تو پھر کیا کی کرانتی کرنا تھا. بنا بیاہ کروا کے دونوں جنے کرانتی کرتے تو گھنی تگڑی کرانتی ہوتی. مطلب یہ دماغ میں آئی میرے.